ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک موچی رہا کرتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی ایک غریب موچی تھا۔ علی کے پاس خاص مہارت یہ تھی کہ علی کسی بھی پرانے جوتے کو نئے جوتے میں بدل دیتا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ علی کے پاس اپنے جوتے لے کر آیا کرتے تھے۔ علی دل لگی سے کام کرتا اور اپنی محنت کے بل بوتے پر جو بھی کماتا حلال کماتا۔ علی کی ایک بیوی تھی جس کا نام رانی تھا۔ رانی لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ رانی کے چند پیسوں اور علی کے چند پیسوں سے گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے زندگی بسر ہو رہی تھی۔ جیسے ہی سردیاں شروع ہوتی تو علی کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہ ہوتا، کیونکہ علی غریب تھا۔ علی سردی میں بنا کسی ٹوپی کمبل کے اپنے کام پر جایا کرتا تھا۔ علی کے ہاں 2 بیٹیاں تھیں، دونوں بہت خوبصورت تھیں۔ علی اپنی بیٹیوں سے بے حد محبت کیا کرتا تھا۔ علی ان سے کوئی کام نہ کرواتا اور یہی مشورہ دیتا کہ انہیں پڑھنے دیا جائے تاکہ وہ مستقبل میں علی جیسی زندگی نہ گزارے۔ علی کے پاس ایک چھوٹا سا پرانا بوسیدہ گھر تھا جس کی دیواریں ٹوٹنا شروع ہو چکی تھی۔ جب سردیوں میں بارشیں شروع ہوتی تو علی کے لیے سب سے بڑی پریشانی کا یہی باعث بنتا۔ گھر کی ٹوٹی ہوئی دراڑوں میں سے پانی گھر کے اندر داخل ہو جاتا، جس کی وجہ سے ہر کام کرنے میں دشواری پیش آتی۔ علی اور علی کی بیوی بے حد پریشان تھے۔ انہوں نے کچھ پیسے جوڑنا شروع کر دیے تاکہ گھر کی مرمت کروا سکیں۔ ایک دن سردیوں میں جب علی کو بہت سردی لگ رہی تھی تو علی کی بیوی ایک خالی ڈبہ جس میں کھانا تھا اور ایک ڈبہ جس میں لکڑیاں جلی ہوئی تھی لے کر علی کی دکان پر پہنچ گئی۔ علی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ علی نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ مجھے سردی لگی ہوئی ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے تمہارے لیے لائی ہوں۔ علی اور اس کی بیوی نے دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ علی نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں تمہاری کوئی ضروریات پورا نہیں کرتا، لیکن علی کی بیوی نے کہا میں جانتی ہوں ہمارے اوپر کیسا وقت آن پڑا ہے۔ ایک دن علی کا دوست جو کہ علی کے ساتھ والی دکان میں کام کرتا تھا علی کے پاس آیا اور کہا کہ میرے ان جوتوں کو نئے جوتوں میں بدل دو۔ علی نے خیریت دریافت کی۔ اس نے کہا کہ میری بڑی بیٹی کو لوگ دیکھنے آ رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ان پر میری غربت ظاہر ہو۔ یہ جوتے میرے دادا کے تھے، اس کے بعد میرے والد صاحب نے پہنے، اور اب میں ان کو اسٹور سے اٹھا کر تمہارے پاس لے آیا ہوں۔ علی نے جوتے دیکھے تو علی نے کہا لگتا ہے تمہارے دادا کوئی رئیس آدمی تھے۔ اس نے کہا ہاں میرے دادا ایک رئیس آدمی تھے، لیکن میرے والد صاحب نے تمام زمین اور جائیداد کو بیچ کر خود کھا لی اور ہم اس لیے غریب ہو گئے۔ میرے دادا بہت رئیس آدمی تھے۔ جب وہ چلا گیا تو علی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ علی نے جب جوتا کھولا تو اس کے اندر سونا بھرا ہوا تھا۔ علی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ علی فوراً گھر چلا آیا اور اس نے اپنی بیوی کو تمام معلومات بتائی۔ علی اور اس کی بیوی رات بھر تک اس سونے کے بارے میں بات کرتے رہے۔ علی نے فیصلہ کیا وہ سونا اپنے دوست کو دے گا۔ علی اپنے دوست کے پاس گیا اور کہا یہ تمہارا سونا لے لو۔ اس نے کہا یہ سونا کون سا؟ علی نے کہا کہ یہ تمہارے دادا کے جوتے کی ایڑی میں تھا۔ ایک دن جب تمہارے دادا کے پیچھے ڈاکو لگے تھے، تمہارے دادا ابو نے سونے کو اپنے جوتوں میں چھپا لیا تھا تاکہ سونا چوری نہ ہو سکے، اور یہ وہی سونا ہے۔ جب میں جوتے مرمت کر رہا تھا تو یہ اس میں سونا نکلا۔ علی اور علی کی بیوی جب گھر واپس آنے لگے تو اس نے کہا کہ تم نے وہ سونا مجھے کیوں نہیں دیا تاکہ میں اپنا زیور بنوا سکوں؟ علی نے کہا کہ اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے، ہمارے لیے یہی زندگی بہتر ہے۔